السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عموماً ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، 4 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی اتنا تیز تیز کیوں پڑھے؟ تو چھوٹے چھوٹے سے یاد ہے، کیا کروں، نماز جلدی ہو جاتی ہے۔ بے شک ہم کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو سورہ یاد ہے وہی پڑھیے گا، مگر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک اور آسان طریقہ، بہت اچھی چیز ہے، وہ ہے رکوع میں جب آپ جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 5 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں، انگنت بار پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع آپ کا لمبا ہوتا، بڑا ثواب ہے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح آپ 3 بار بول سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 5 بار بول سکتے ہیں، 7 بار بول سکتے ہیں، انگنت بار بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک رکوع اور 2 سجدے جو ہر رکعت کے اندر ملتے ہیں، آپ کی نماز میں طوالت بھی ہوتی ہے اور نماز کے اندر خشوع بھی ہوتا، اور اللہ کو بہت پسند۔ آپ سر جھکا کے جو ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بول رہے ہیں، آپ ناک لگا کے، پیشانی لگا کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ تو یہ تسبیحات کثرت سے پڑھنا، نماز کے اندر خشوع خضوع والی چیز آ جاتی ہے۔ مانتا ہوں میں، ٹھیک ہے میرے کو بڑے سورے یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہیں، مگر رکوع اور جو ہے کیا بولتے ہیں، سجدے کی تسبیحات ہم اچھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک واقعہ ہے، ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ رفاعہ بن رافع کی روایت ہے، رفاعہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جو ہی آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، حضور رکوع سے سر اٹھائے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، فوراً پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، یہ اس نے کہا، صحابی نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو فرمایا، ابھی کس نے یہ بات کہی تھی؟ یہ جو تسبیح بولے کون بولے تم میں سے؟ حضور پوچھے۔ اس شخص نے کہا، میں نے کہی تھی یا رسول اللہ۔ فرمایا، کچھ 30 کے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پیش دستی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے۔ پیغمبر ہے، روحانی سب چیز نظر آتی ہے، تو آپ بولے تم یہ جب کلمہ بولے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، تو 30 سے زیادہ فرشتے یہ کلمے کو لکھنے کے واسطے یعنی پہل کر رہے تھے، میں پہلے لکھوں، میں پہلے لکھوں، میں لکھوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرما دیے، ہم کو معلوم ہوا۔ تو رکوع کرنے کے بعد، رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، تو وہاں پہ جو تھوڑی دیر کھڑے رہ کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قومہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ قومہ۔ تو قومے کی تسبیح ایک ہے ربنا لک الحمد، ہم کو اتنا معلوم ہے۔ قومی کی ایک دوسری تسبیح حدیث میں ربنا ولک الحمد۔ قومی کی ایک تیسری تسبیح بھی ہے حدیث میں، جو بھی ہم آپ سن چکے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ۔ تو یہ تسبیح انہوں بیان کیے، تو آپ فرمائے کہ اتنے زیادہ فرشتے جو ہے جلدی کر رہے تھے کہ اس کلمات کو لکھنے کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب بھی کتنا ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، جو نماز جو پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو تسبیحات جو پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کریں ہماری عبادت کے پر، جو چیز ہم ذکر کرتے وہ لکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری روحانیت اتنی اچھی نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ دیکھ کے فرمائیں کس نے کہا یہ پاک تسبیح؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا۔ آپ بولے ایسی سی بات ہے، اتنے سے زیادہ فرشتے اجلت کر رہے تھے لکھنے کے لیے۔ تو کوشش یہ کرے کہ نماز کو جو ہے سکون سے پڑھیں،
تسبیحات زیادہ پڑھے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ تسبیحات کو سمجھتے ہوئے آپ جب پڑھیں گے تو پھر اس کا نماز کے اندر آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔